بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان پر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا، تو وہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں فوراً کر لینے چاہیے؟ ان میں سے ایک ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کوئی بھی حالات ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کچھ بھی پریشانی ہے، اس میں سوائے اللہ پر بھروسہ کرنے کے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری مدد کرے گا؟ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ یاد رکھو، اپنے دل اور دماغ میں اس چیز کو بٹھا لو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دیا تو پوری دنیا کی مخلوقات مل کے تمہارا رزق بند نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے تمہیں صحت دینے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی بھی تمہیں بیماری نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے خوشیوں اور راحتوں کا فیصلہ کر لیا تو کوئی تمہیں غم نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے خیر بھلائی اور سکون کا فیصلہ کر لیا تو تمہیں کوئی بے چینی اور خوف نہیں دے سکتا۔ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، نہ انسانوں میں سے نہ شیاطین میں سے، کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا ہے پھر اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر تم چاہے ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، تمام انسانوں کو اکٹھا کر لو، تمام جنات کو اکٹھا کر لو، تمام مخلوقات کو اکٹھا کر لو، تمام فرشتوں کو اکٹھا کر لو، لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری مدد نہیں ہوگی تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے آگے اس کا راستہ بتا دیا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے پہ بھروسہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ پہ بھروسہ کرو۔ جب تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے مدد آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا تو غار میں موجود تھے، دشمن منہ پر کھڑا تھا، لیکن دشمن دیکھ نہیں سکا کہ وہاں کون موجود ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ بھروسہ ویسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ فلی طور پر انسان کا دل، دماغ اور یقین اس پہ ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ سبھی تمہیں مل کر اگر کسی قسم کا فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ فیصلہ کدھر سے ہو رہا ہے؟ نفع اور نقصان کا فیصلہ اللہ کر رہا ہے۔ تو جب فیصلے ادھر ہو رہے ہیں تو دروازہ کدھر کھٹکھٹانا ہے؟ دعائیں کدھر کرنی ہے؟ جہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ فیصلے کرتا ہے تو اللہ کی ہی طرف جانا ہے، آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو کہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان کا توکل جب اللہ سے ہٹ کر اسباب پہ آ جاتا ہے، جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ فلاں بندہ میری مدد کرے گا، فلاں مجھے اس سے نکال دے گا، فلاں شخص یہ کر دے گا، تو پھر اللہ ایسا گراتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی انسانوں پہ بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے وسائل پر بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے حالات پر بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنے مال پر بھروسہ مت کرنا، کبھی اپنی اسکل پر بھروسہ مت کرنا۔ بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، ان کو اپنانا ہے، لیکن دل اور دماغ میں یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ کسی بھی چیز میں تاثر تبھی ہوگی
جب اللہ ڈالے گا، جب اللہ چاہے گا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی مجھے اس سچویشن سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ پر بھروسہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لنک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ایک آیت میں ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اس کے ایسے ایموشنز بنائے ہیں کہ جب اس کی مرضی کے بغیر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم کم ہمتی مت کرنا، ہمت نہیں ہارنا، اور غمگین بھی مت ہونا، تم ہی الٹیمیٹلی غالب ہوگے۔ لیکن ایک شرط اللہ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمان پر نہیں ہو تو پھر اللہ کے تمہارے ساتھ کوئی وعدے نہیں ہیں، وعدے ایمان والوں سے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اپنا ایمان کیسے بہتر کریں؟ وہ سارے اعمال جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کن کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اپنے فرائض پورے کرو گے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اللہ کا قرآن سنو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اللہ سے متعلق بیان سنو گے، اللہ کی باتیں سنو گے، تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اعمال جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ جیسے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کا تذکرہ کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر فوکس کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم کیسے مضبوط کریں، تاکہ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں ہی غالب کرے گا دشمن کے مقابلے میں، ہمیں ان حالات سے نکالے گا، یہ اس وقت پورا ہوگا وعدہ جب تم ایمان والے ہوگے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے ایمان۔ اسی چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ جب حالات خراب ہو جائیں، اور ایک چیز اپنے اندر ایک عادت پیدا کریں کہ ان حالات کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ کبھی کبھی حالات انسان کی اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اپنی طرف سے بھی آ جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو فوراً اس چیز کی طرف دیکھو کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی سوچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکالنے کے لیے رستہ بنا دوں گا۔ تو اس تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں گناہ تھے، جو گناہ تھے ان گناہوں کو چھوڑنا شروع کرو، اور دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں فرائض مس ہو رہے تھے، ان فرائض کو پورا کرنا شروع کرو۔ جب تم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوگے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ بنا دوں گا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ دیکھیں، لائف میں بہت سی ایسی سچویشن آتی ہے کہ انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، ہر طرف سے لگتا ہے جیسے ساری چیزیں بند ہو گئی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ایک کام کر لو، تقوی اختیار کرو۔ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ تم جتنا تقوی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، جتنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ گے، جتنے تم نوافل پڑھتے چلے جاؤ گے، نفلی عبادت کرتے چلے جاؤ گے، جتنا تم گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تو میں تمہیں ان حالاتوں سے ایسے راستہ بنا کے نکالوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے، تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا، ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ابھی سے عزم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔